اس وقت ہماری آزادی کی جنگ ہے, پاکستان کی آزادی کی جنگ ہے, پاکستان کی بقا کی ہے یہ جنگ. ہمیں اپنے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے اور ہم نے اس کے لیے سب نے جد و جہد کرنی ہے. ہماری صرف یہی جنگ ہے, اپنا ملک کے لیے دعا کریں, اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے. علیمہ خان صاحبہ, 2025 کو لے کر آپ اور خان صاحب پر امید ہیں کہ اچھا سال ہوگا, حقیقی آزادی کا سال ہوگا. تو خان صاحب اپنی رہائی کو لے کر جتنے پر امید ہیں تو اپنی صحت ویت کا خیال رکھ رہے ہیں, کوئی ڈولے شولے بنا رہے ہیں, کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں خان صاحب؟ عمران خان کو جب سائیکل دی گئی تھی اس کے بعد وہ ورزش کرتے ہیں وہاں پہ اپنی, وہ سائیکل سے اور باقی جو اپنی ورزش کرتے ہیں, وہ ورزش تو صحت کے لیے ضروری ہے, اس لیے وہ ورزش کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں. آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ میری کتابیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے کتابیں اور چاہیے, تو اب ہم نے ان کی کتابیں لے کر ان کو دیں گے. ایک یہ ضروری چیز ہے. باقی آپ کہہ رہے ہیں پر امید, دیکھیں ایک اتنا جتنا کچھ ہو گیا پاکستان میں بہت ہے. اب اس کے بعد آپ ناجائز قید میں ہو تو اب تو رہا ہونا چاہیے. اور کتنا عمران خان کو رکھیں گے اور کیسے رکھیں گے؟ رچرڈ گرینل کو لے کر اس وقت بہت زیادہ ہائپ ہے, ہر طرف رچرڈ گرینل کے تذکرے ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی بالخصوص اس چیز کو بہت زیادہ اٹھا رہی ہے سوشل میڈیا پر. خان صاحب کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں ان کو نہیں فرق پڑتا, کہ نہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے زیادہ. دیکھیں جو ہم بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ اس چیز کو اٹھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی نہیں اٹھا رہی, لوگ جو پبلک ہے نا, وہ پبلک آپ سنیں کیوں اٹھا رہی ہے. اب پبلک کو یہ پتہ ہے کہ ایک دن ڈونلڈ لو کا ایک پیغام آیا ہے, اب 1 مہینے کے اندر عمران خان کی حکومت گرا دی گئی. تو ان کا خیال ہے کہ جو ہمارے جو سرکار ہے وہ صرف وہ امریکہ سے انہی کی بات مانتی ہے. اس سے لوگ جو اتنے پسے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے, یہ نہیں کہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کے مداخلت کرے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا پتہ ہماری جو حکومت ہے یہ صرف سنتی ہے جب صرف امریکہ بات کرتا ہے. میرے خیال میں اس سے لوگوں کو جو خود پسے ہوئے ہیں ان کے ظلم سے, اس سے لوگ اپنی امیدیں اس پہ رکھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان. آپ یہ صرف عمران خان کو وہ نہیں کہہ رہا, اس وقت ساری دنیا کے نوٹس میں آ گیا ہے کہ بہت حد ہو گیا. عمران خان ایک سمبل بنتا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے. عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کر ایز اے سسٹر کو آپ کو کیا لگتا ہے, کتنا بڑا کتنا تاریخی استقبال ایکسپیکٹ کر رہی ہیں خان صاحب کا؟ دیکھیں ہمیں تو اپنا تو پتہ ہی ہے کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے. آپ اور ہم تو سارا وقت ہوتے ہی ادھر ہیں, ہم تو ادھر ہی ہوں گے. تو باقی ہماری بھی خوشی ہوئے گی اور آپ کی بھی خوشی ہوئے گی کہ اگر وہ باہر آ جائیں. اور انشاءاللہ ہم اب امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اتنی عمران خان نے, انہوں نے بھی قربانی دی, جو اتنے زیادہ لوگ جیلوں میں انہوں نے قربانی دی. اب میرے بھانجے کو, نورین نیازی کے بیٹے کو 10 سال کی قید ہو گیا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہمارا ٹائم, چاہے عمران خان جب باہر بھی آتے ہیں, ہمارا وقت تو اب کورٹ میں گزرے گا. ان کو دیکھیں, کبھی ایک جیل میں جاتی ہیں, کبھی دوسرے جیل میں جاتی ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کو صبر سکھا دیا. خبریں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ کی علف برداری پر عمران خان کو بھی لیٹر بھیجا جائے گا, دعوت دی جائے گی. کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن یا خان صاحب کو کوئی پیغام آیا ہے؟ اس کے لیے آپ ذرا ٹرمپ سے پوچھ لیں, میرے سے پوچھ رہے ہیں. میں پاکستان نہیں, عمران خان صاحب کو کوئی پیغام آیا ہے؟ جیل کے باہر بیٹھے ہیں. ایک سیکنڈ, ہم اڈیالہ جیل کے باہر پڑے, آپ مجھے پوچھ رہے ہیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا جائیں وہاں جا کے. علیمہ خان صاحبہ, عمران خان نے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا, تو خان صاحب اتنے پر امید ہیں 2025 کو لے کر؟ اور 2025 میں کیا ہوگا؟ 2025 میں یہ ہوگا کہ عمران خان کے سارے کیسز, یہ والے جو کیسز چل رہے ہیں, یہ تو ختم ہو جائیں گے ہائی کورٹ میں جا کر. پیچھے جو رہ جاتے ہیں, آپ مجھے بتائیں, جو یہ ہمارے جن کو سزا ملی ہے ملٹری کورٹس میں 10 سال کی, 8 سال, 2 سال کی سزا ملی ہے, اب ان کے بھی کیسز چلیں گے ہائی کورٹ کے اندر, تو وہ بھی نہیں وہاں پہ چل سکتے کیونکہ ان کے پاس پروف تو کوئی ہے نہیں. تو اب انشاءاللہ ہمارے ملٹری کورٹس کے بچوں کے ٹرائلز اور جو ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ, وہ ان کے بھی ٹرائلز چلیں گے. عمران خان کے بھی ٹرائل لے جائیں ہائی کورٹ کے اندر. جہاں پہ آپ نے 1.5 سال میں عمران خان کو رکھ لیا, وہ اپنے اب ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز جائیں گے ان کا بھی سامنا کر لیں گے. تو یہ جوڈیشری کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے دیں اور اپنی ساکھ بچا لیں, کیونکہ اب بہت ہو گیا. پاکستان کس کے پاس جائے گا جب ہم نے انصاف لینا ہوگا؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں, علیمہ خان صاحبہ بھی آپ عمران خان صاحب سے, اپنے بھائی سے مل کر آ رہی ہیں.
1.5 साल पहले जो इमरान खान था और आज का इमरान खान है, क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं आप? देखिए, हमने तो जब बचपन से देखा है इमरान खान वही हैं, इतना तब भी वही थे, अब भी वही हैं, लेकिन जितने मजबूत इमरान खान खड़े हैं ना, उन्होंने आज जो मिलिट्री जेल में है, मेरी बहन उधर चली गई है, मैं उनको उन्होंने कहा कि इनको जाके बताओ जो मिलिट्री जेल में हमारे लोग आए हैं कि आप मुजाहिद हैं, आप ये जिन चीज़ों के लिए आपको सज़ा दी गई है, आप लोगों ने इतना इनका जो अब तक जो सामना किया है और आप मजबूत खड़े रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका ये अल्लाह ताला भी पहचानेगा और हम भी पहचान रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़े मकसद के लिए अपनी ये कुर्बानी दी है, जिस पे वो साइन करके, जैसे बाकी लोग बाहर भाग जाते हैं और फ़ौरन साइन करके भागे थे, इन्होंने वो नहीं किया। और खान साहब क्या अडियाला जेल से ही निकलेंगे? हाउस अरेस्ट के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इस हवाले से खान साहब का क्या कहना है? उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि मैं किसी हाउस अरेस्ट में नहीं जा रहा, मैं कहीं केपी में ना मुझे कोई शिफ्ट करेगा, ना ही पता नहीं कोई नथिया गली भी कह रहा है। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, मैं अपने केसेस का सामना करके यहाँ से निकलूँगा, मैं कोई डील नहीं कर रहा। देखिए, मैं मुक्का बना के निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हम अपनी आज़ादी की जंग हमारी चल रही है, तो इसलिए इमरान खान जब निकलेंगे, देखिए जिन्होंने इंशाल्लाह जब 1.5 साल का सामना कर लिया है, हम सारों, आपने भी और हमने भी यहाँ 1.5 साल अडियाला में उनका साथ दिया है, अगर वो इतने मजबूत खड़े हैं तो इसलिए हम भी मजबूत खड़े हैं। और इंशाल्लाह वो जहाँ वो यही तो ये जान के जो लगे हुए कि डील होने आप बताएं, 1.5 साल पहले तो कहते डील की बात, अब डील की बात ना बोलने वालों पे सज रही है, किसी पे सज ही नहीं रही। हम भी सारे तंग आ गए, डील अब किस चीज़ की डील जब केसेस खत्म हो गए। डील का 1.5 साल का अरसा गुजर गया, आपने भी देख लिया, सब ने देख लिया, तो केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं, आप भी मान रही हैं, तो क्या समझती हैं कितनी नज़दीक है रिहाई? इमरान खान कब रिहाई उनकी देख रही हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सोच सकते थे कि जो अहमकाना केसेस इमरान खान पे किए हैं, बनाए इसलिए गए थे कि आप किसी को डराओ कि जी 200 केसेस हैं, आप डर के मारे आप कहोगे जी नहीं मैं डील कर लेता हूँ। यही डील होती है ना कि आप मेरे केसेस ख़त्म कर दें और मैं यहाँ से रिहा हो जाऊँ। जब इमरान खान 1.5 साल बैठ गए तो आपका ख्याल है कि वो थोड़े से महीने और अपने केसेस का सामना नहीं करेंगे? मुश्किल वक्त तो उन्होंने काट लिया जब केसेस ख़त्म हो गए हैं। कि ट्रायल कोर्ट से इनकी ज़रा किताबें देखें, लाखों पेजेस हैं जो ट्रायल कोर्ट्स में बने हैं, लाखों, पूरी गाड़ी भर कर आती है फाइलों की। तो इतनी फाइलें जब जोड़ ली हों केस के ऊपर, तो आपका ख्याल है जब हाई कोर्ट में पहले वाले केसेस गए तो इस केसेस का इमरान खान क्या अब कहेंगे अब मेरे साथ डील कर लो? किस चीज़ की डील? वो अपना केसेस का सामना करेंगे। जो बाकी रह गए नाव में और 26 का, उसके पर उन्होंने कह दिया वो तो हम सब शामिल हैं उसमें, इन केसेस में। हज़ारों लोगों के ऊपर वो केसेस हैं, 10,000 से 15,000 लोग हैं जिनके ऊपर FIR हैं। ये तो कम से कम जो हैं डायरेक्ट जेलों में जो जा चुके हैं, उसके अलावा 20-30 हज़ार लोग हैं जिनके नाम FIRों में हैं। तो इसलिए सब ये तो अब हमारी जुडिशरी की जिम्मेदारी आ गई है, उनकी ड्यूटी है कि आप इसकी ये कमीशन बनी जाए। ये सिर्फ ये जो आपकी जो कमेटियां बैठी हैं जो 2 तारीख को जिन्होंने मिलना है, सीधी सी बात है, इसके ऊपर बात करें कि जुडिशल कमीशन किसने बनना है, कौन से जजेस ने बैठना है और कैसे उन्होंने रिहा करना है जो ना हक कैद में है।